बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आजकल जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं और जो मसाइल दरपेश हैं इस मुल्क को और जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस मुल्क को और जो सियासी सूरत हाल है, उससे मालूम होता है कि हम एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। बनाना रिपब्लिक क्या होती है? एक ऐसी रियासत जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो, एक ऐसी रियासत जो किसी बैरूनी सरमाए के ऊपर डिपेंड करती हो, एक ऐसी रियासत जिसमें गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून हो, एक ऐसी रियासत जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम हो, वो बनाना रिपब्लिक होती है। तो आजकल हमारी यही सूरत हाल बनी हुई है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको मान लेना चाहिए कि आप एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। आप अपने मुल्क की 75 साल तारीख़ को देखें तो आपको मालूम होगा कि आज तक हमारी अदालतें किसी गरीब आदमी को इंसाफ देने के लिए या उसके केस का गलत सही फ़ैसला करने के लिए रात के 12 बजे नहीं खुली और ना ही छुट्टी वाले दिन खुली हैं। लेकिन जब इलीट के बारे में कोई फ़ैसला करना होता है और अगर इस मुल्क की हुकूमत चेंज करनी होती है और किसी बड़े आदमी को इंसाफ देना होता है, तो फिर रात के 12 बजे भी हमारी अदालतें खुलती हैं और छुट्टी वाले दिन भी हमारी अदालतें खुलती हैं। एक गरीब आदमी जिनके साल अदालतों में केस पड़े हैं और जब उसकी हेयरिंग होती है, जो उसको पेशी की डेट मिलती है, भाई फ़लाँ तारीख़ को आपकी कोर्ट में पेशी है, वो बेचारा 1 महीना पहले जब से उसको जो केस की डेट अनाउंस होती है तब से लेकर उस डेट तक वो तैयारी में रहता है। वो अपनी गाय भैंस बेचता है। अगर उससे भी उसे मालूम हो कि ये पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो घर की मुर्गी तक बेच देता है, बल्कि अंडों तक वो बेच देता है। और पैसे इकट्ठे करके, गवाहों को तैयार करके, जाने का ख़र्चा वगैरह, गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त करके वो कोर्ट पहुंचता है। सबसे पहले जो वकील साहब होते हैं वो अपनी फ़ीस ले लेते हैं उससे। उसके बाद फ़ाइल मुंशी साहब लेके जाते हैं कोर्ट में और वापस आके क्या कहते हैं कि जनाब जज साहब आज छुट्टी पर हैं और फ़लाँ तारीख़ को अब आपकी जो है ना वो जो नई डेट होगी, जब जज साहब आएंगे और नई डेट ले लेंगे और आपको बता देंगे। तो गरीब के साथ इस तरह खिलवाड़ होता है। साल उसके केस चलते रहते हैं। वो अपनी जमा पूंजी इन्हीं केसों के ऊपर लगा देती है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। शायद ही कुछ लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन अक्सरियत के साथ यही होता है। बस उनको कोर्ट के चक्कर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे हमारी जो एलीट है उनके लिए अदालतें खुल जाती हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है और उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं और हुकूमतें भी गिराई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी। तो इस तरह की सिचुएशन जिस मुल्क में हो तो फिर कैसे ना कहें कि हम एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। और दूसरा जुल्म देखें कि अब आपके मुल्क में चोरी करना कोई जुर्म नहीं रहा, मगर चोर को चोर कहना जुर्म है। इस बात का ख्याल रखना है आपने चोर को चोर नहीं कहना। अगर आप चोर को चोर कहेंगे तो आप मुजरिम कहलाए जाएंगे। और अगर आप चोरी लेकिन एक और बात का ख्याल रखना कि आपने मुर्गी चोरी नहीं करनी। मुर्गी चोरी करेंगे तो सबसे पहले मोहल्ले वालों से मार पड़ेगी आपको, गांव वालों से, बस्ती वालों से मार पड़ेगी आपको। और अगर मुर्गी किसी तकड़े बंदे की है तो वो फिर कोर्ट भी जा सकता है, वहाँ जाएगा तो पुलिस से भी आपको मार पड़ेगी और आप जेल भी चले जाएंगे। और अगर मुर्गी किसी थोड़े और अगर तकड़े बंदे की है तो वो मुर्गी गाय भी साबित हो सकती है वहाँ। इस बात का ख्याल रखिएगा।
ٹھیک ہے، تو آپ کو سزا ملے گی. آپ نے مرغی، گائے، بھینس، سائیکل، موٹر سائیکل اس طرح کی چوری کرنی ہے تو پھر آپ چور بھی کہلائیں گے. آپ کو معاشرہ بھی سزا دے گا، آپ کو کورٹ بھی سزا دے گا. اور اگر آپ وائٹ کلر کرائم کریں گے، آپ دفتر میں بیٹھ کر کرپشن کریں گے، آپ کوئی بڑا پروجیکٹ لے آئیں گے اور اس میں آپ کرپشن کریں گے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ لوٹیں گے، باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے آپ لے جائیں گے، اپنے محلات بنائیں گے اور انہیں آپ فیکٹریاں اپنی بنائیں گے اور اس ملک کے اوپر انہی پیسوں سے راج بھی کریں گے، آپ مجرم نہیں کہلائیں گے. پھر اگر آپ کو چور بھی کہا جائے گا تو پھر ہم چور کہنے والا جو ہے نا وہ مجرم ہوگا. آپ تو بڑے دیانتدار، ایماندار اور اس ملک اور قوم کے پھر خیر خواہ کہلائیں گے. تو یہ حالت ہے اس وقت ہمارے ملک کی کہ 50 کروڑ سے کم کی آپ چوری کریں تو نائب آپ کو نہ پوچھے، 50 کروڑ سے اوپر کا کوئی بڑا ہاتھ ماریں گے تو پھر نائب آپ کو پوچھے گا، اور اگر آپ بالکل چھوٹے لیول کی چوری کریں گے تو پھر بھی آپ کو عدالتوں کے چکر بھی کاٹنے پڑیں گے اور آپ کو سزا بھی ملے گی. اللہ محفوظ فرمائے ہمیں یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان سے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے جو کسان ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور کچھ مطالبات لے کر آئے ہوئے ہیں. ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، جو کہ انتہائی جائز مطالبات ہیں، انتہائی جائز. ان کے کیا مطالبات ہیں؟ وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹس کم کریں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ڈیزل کا قیمت جو ہے وہ گرائیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو پیسٹی سائڈز، کھاد وغیرہ اور باقی زرعی ادویات ہیں ان کی قیمتیں کم کریں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں سبسڈی دیں اس کے اوپر. تو یہ انتہائی جائز مطالبات ہیں. ایک چھوٹا کسان ابھی جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے کھیتوں میں ہل چلائے؟ کیسے وہ ٹیوب ویل چلائے، انجن چلائے، پیٹر وغیرہ؟ وہ نہیں افورڈ کر سکتا. اور جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ کیسے افورڈ کرے بل اگر اس کا ٹیوب ویل بجلی پہ چل رہا ہے تو؟ اور جو کھادوں کے ریٹ ہیں تو وہ اس کی اپروچ سے باہر ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ جائز مطالبات لے کر آئے، لیکن یہ جو حکومت ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، کیا وہ زمیندار نہیں ہیں؟ ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں؟ وہ غریب لوگ ہیں، لینڈ لیس لوگ ہیں کہ ان کو نہیں پتہ؟ یہ سارے زمیندار وہاں پہ بیٹھے ہیں، مربوں کے زمیندار ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں رکھتے ہیں یہ. لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ان کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اول تو یہ بجلی کے بل نہیں دیتے، بجلی چوری کرتے ہیں، یہ سارے بجلی چور ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں کچھ ٹھیکے پہ دے رکھی ہیں، اور جو ٹھیکے دار ہے وہ مر رہے جیے، اس کو کوئی بچت ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، اس کی زمین سیلاب میں تباہ ہو چکی ہو، اس کی فصلیں تباہ ہو چکی ہوں، لیکن انہوں نے گلے پہ ہاتھ رکھ کر اپنا ٹھیکہ لے لینا ہے. تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک اپنا ذاتی تجربہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کچھ عرصہ پہلے میرا سندھ میں جانا ہوا تھا، کشمور میں. وہاں پہ ہم ایک دوست کے مہمان ہوئے. اس کی بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک بیٹھک میں 2 ونڈو اے سی لگے ہوئے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ ونڈو اے سی تو بہت زیادہ بجلی کھاتا ہے، اب کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ اور وہ بھی کوئی مطلب بہت بڑا زمیندار نہیں تھا، مطلب چھوٹے زمینداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو اس نے کہا جی ہمارے تو وابڈا کے ساتھ ریٹ فکس ہیں، ہم جتنی بھی بجلی استعمال کریں ہمارے یونٹ نہیں کاؤنٹ ہوتے، بس ہم نے منتھلی ان کو اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں اور ہم جتنی بجلی استعمال کریں اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر جب میں ادھر واپس آیا اسلام آباد میں تو میں نے جگہ جگہ پر چوکوں کے اوپر وہ بینر لگے ہوئے دیکھے کہ ونڈو اے سی جس نے بھی بیچنا ہو وہ ہمیں بیچیں. آپ دوستوں نے بھی کئی بار یہ بینر دیکھے ہوں گے. اب تو موبائل فون میں بھی کافی ساری اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ ونڈو اے سی ہمیں بیچیں. تو پھر جا کے مجھے بات سمجھ آئی کہ یہ جو اتنا مہنگا آئٹم ہے جسے عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا،
بہت زیادہ بجلی یہ کھاتا ہے۔ عام آدمی کیا کہ مطلب ایک اچھی خاصی انکم والا بندہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اتنی وہ بجلی کنزیوم کرتا ہے۔ تو وہ یہاں سے سستے داموں خرید کر تو وہ سارے سندھ جاتے ہیں، اور وہاں کے وڈیرے ایک ایک بیٹھک میں 2-2 3-3 4-4 ونڈو اے سی لگا کے آرام کی نیند سوتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، کیونکہ بل کی تو انہیں فکر نہیں ہوتی، انہوں نے تو وابڈا کے ساتھ منتھلی فکس کی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے عام آدمی کو، فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جو آج یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مان لینے چاہیے، تاکہ ہمارا ملک کچھ آگے کی طرف جائے۔ کسان خوشحال ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہوگا، اور اگر کسان کا بھی خدا نخواستہ برا حال ہے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال ہم ایک بنانا ریپبلک بن چکے ہیں، اب اس سے نکالنے کے لیے ایک سیاسی استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کا جو جبر ہے اس کا، اور جس طریقے سے یہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں اور جس طرز کی یہ حکمرانی کر رہے ہیں، اس سے ہمارا ملک دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے اور دن بدن مسائل کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف الیکشن، جنرل الیکشن ہونے چاہیے، جلد از جلد الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، تاکہ نئی پارٹی اپنے نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور اس ملک کے اوپر حکومت کرے اور آزادانہ طور کے اوپر فیصلے کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔